ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز معطر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، ہم سب کو مل کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، علماء کرام کی باتوں کو سننے کے لیے. ہمیں اس پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہاں لانے والا بھی پروردگار عالم ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں. ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. شاعر کہتا ہے: میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں. اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم یہاں جمع نہ ہوتے. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو متنبہ کر کے بتلایا ہے، مسلمانوں کو سمجھایا ہے، اور مسلمانوں سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں اختلاف و انتشار نہ
محبتیں کرنے لگ جاؤ، اختلاف کو ختم کر دو، آپسی انتشار کو ختم کر دو، یہ پروردگار عالم مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں اس زمانے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت صحابہ کو متنبہ کر کے سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، صحابہ سے کہہ رہا ہے اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور انعام یہ تھا، احسان یہ تھا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے تمہاری زندگیوں میں ایمان کو داخل کر دیا، اللہ نے تمہاری زندگی میں ایمان کو عطا کر دیا، جس کے نتیجے میں تمہارا ایک وقت وہ تھا اور تمہارا ایک وقت یہ ہے، وہ وقت وہ تھا کہ جب تمہارے درمیان میں عداوتیں تھی، نفرتیں تھی، بغض و عناد تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں اب پیار اور محبت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب تمہارے درمیان میں آپس میں دشمنی تھی، عداوتیں تھی، نفرتیں تھی، بغض و عناد تھا، لیکن پھر اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار اور محبت کو پیدا کر دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے محبت پیدا کر دی، ورنہ تو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے تھے، قتل و غارت گری تھی، آپس میں سالوں سال لڑائی چلتی آ رہی تھی، مرنے والا بیٹے کو یہ نصیحت کر کے جاتا تھا کہ فلاں سے میری لڑائی ہے، فلاں سے میرا جھگڑا ہے، انتقام تجھے لینا ہے، اس سے تجھے میرا بدلہ لینا ہے، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں پر محنتیں کی، صحابہ کے قلوب کو سنوارا، ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا نظام کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے جب اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کے نبی کی بات کو اپنی زندگی میں داخل کیا، تو آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء کی زبانی سنا ہوگا، ایک وقت وہ آیا جب صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو مدینے میں جو انصار صحابہ تھے انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ وہ کارنامہ کیا ہے؟ وہ کارنامہ یہ ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کو دیکھا کہ جو مکہ المکرمہ سے اپنے مکانات کو، اپنی جائیداد کو اور اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، تو مدینے والوں نے یہ قربانی پیش کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے سہاراؤں کو سہارا دیا، جن کے پاس مکان نہیں تھے ان کو مکان دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان کی صفت کو بیان کیا ہے، اللہ بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے، اگرچہ انہیں
اپنی زندگی میں فقر و فاقہ ہی اختیار کرنا پڑ جائے، فقر و فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ مثال اللہ نے قرآن میں صحابہ کی بیان کی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا ہے، انہی صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں ہمارے اندر یہ کیا ہو گیا؟ ذرا ذرا سی باتوں پر نفرتیں ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائیاں ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب قرآن ایمان والوں کو بھائی بھائی کہہ رہا ہے تو ہم کیوں آپس میں لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نفرت ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغض و اناد ہمارے اندر کیوں بھرا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، جب تک آپس میں پیار اور محبت نہیں ہوگی، جب تک آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا، میرے بھائیوں، ہم کتنے ہی اعمال کر لیں، ہم کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنی ہی قرآن کی تلاوت کر لیں، میرے بھائیوں، اگر حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، تو ہماری نمازیں بھی کام نہیں آئے گی، قرآن کی تلاوت بھی کام نہیں آئے گی، ذکر و اذکار بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلایا ہے، آپ نے ہمیں سمجھایا ہے، یہ حدیث میں آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا، جب اللہ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد میں کام آنے کو کہا ہے، تو میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی سے باندھ لینا چاہیے، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہے، ایک آدمی ہے، مکان بنا رہا ہے، اور مکان بنانے میں وہ پیلروں کا استعمال کرتا ہے، اینٹ اور روڑی اور بزرگ جو استعمال کر رہا ہے، اب ان تمام کے مجموعے سے اس کا مکان بن رہا ہے۔ جو مکان مضبوط بنے گا، جو مکان مضبوط بن کر آپ کے اور میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر پیلر نہ لگائے، اچھا سیمنٹ نہ لگائے، اینٹ نہ لگائے، دست نہ لگائے، تو میرے بھائیوں، مکان تو بن جائے گا لیکن کمزور مکان بنے گا، اس کو کوئی بھی گرا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا ہے، نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر مضبوط کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح پیلر کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت ہے، ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کی ضرورت ہے۔ جس طرح میرے بھائیوں، اگر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا ساتھ نہیں دے گا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دے گا، اس کے دکھ اور درد میں کام نہیں آئے گا، تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ جس طرح انسان کی
آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے تو میرے بھائیوں صرف آنکھ ہی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ پورا جسم پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم کو دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کو پریشانی ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کے دکھ میں اس کے درد میں کھڑا ہو جائے۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بتلائیے مجھے کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کیا آپ کو ضرورت ہے مجھے بتلا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشانی میں ساتھ ہوں، دکھ میں ساتھ ہوں، درد میں ساتھ ہوں۔ اگر اس طرح ہم زندگی گزاریں گے اور اس طرح ہم اپنے نظام کو اور اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر کوئی حاوی ہونے والا نہیں ہے۔ آج جو ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں وہ ہماری کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپسی اختلاف کو اتنا فروغ دیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، میں تو چودھری ہوں، میں کیوں اس سے بات کروں، میں تو سید ہوں، میں کیوں اس سے بات کروں۔ یہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں خاندانوں میں قبیلوں میں اس لیے بانٹا تھا تاکہ ایک آدمی دوسرے کو پہچان سکے، تاکہ ایک آدمی دوسرے کو پہچان سکے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام محمد ہے، یہ محمد فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں گاؤں کے فلاں محلے کا رہنے والا ہے۔ یہ خاندان اور یہ قبیلے تو اس لیے تھے، یہ اس لیے نہیں تھے کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے لگے، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، سب کی ماں اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ جب سب کی ماں اور سب کے باپ آدم و حوا ہے تو پھر یہ خاندان کی برتری اور یہ خاندان کی بڑھوتری یا اس کے علاوہ یہ خاندان کی برتری کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ نے ہمیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے تو خاندان تو تعارف کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تکبر کیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر غرور کیا جائے، یہ خاندان اس لیے نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قبائل اور خاندان تو اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے، جس کا اللہ کے یہاں اکرام ہے، جس کا اللہ کے یہاں احساس ہے، وہ انسان ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف ہو، وہ انسان اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، اس کا اللہ کے یہاں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ جب تقوی پر اللہ کی طرف سے انعام
دیا جا رہا ہے جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ قابل عصمت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تو پھر ہم کیوں خاندان کے نام پر آپس میں بغض و عناد کے اندر مبتلا ہو؟ ہمیں تو ہر ایک کی تعظیم کرنی ہے، ہر ایک کا اکرام کرنا ہے، ہر ایک سے پیار اور محبت کرنی ہے۔ اگر ہم ہر ایک سے پیار اور محبت کرنے لگیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے لگیں گے، تو میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام آئے گا، اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ پیار اور محبت پیدا کیسے ہوگی؟ پیار اور محبت ہمارے درمیان میں کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے اس کا بھی علاج بتلایا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو متنبہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلا دوں کہ جس کام کو اگر تم نے کر لیا تو آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ بتلا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جو ہمارے درمیان میں جو بغض و عناد پیدا ہو گیا اور ذرا سی باتوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قد الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کی تمام برائیاں اس امت میں داخل ہو کر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں جتنی برائیاں ہوئی ہیں، تمام کی تمام برائیاں اس امت میں بھی داخل ہو کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان برائیوں میں سے دو برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض اس امت کے اندر داخل ہو کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، ہی الحالقہ، اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں، بڑی بھیانک ہیں۔ حسد اور بغض و عناد یہ بڑی خطرناک ہے، اور کس وجہ سے خطرناک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس طرح بالوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور آدمی کا سر کنچا ہو جاتا ہے، بال اس کے سر پر نہیں رہتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی انسان بغض و عناد میں مبتلا ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، کسی کو دیکھتا ہے جلنے لگتا ہے، اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نواز دیا، ان نعمتوں کو دیکھ کر جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، دل میں نفرتیں لیے ہوئے ہیں، دل میں بغض و عناد لیے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح یہ بغض و عناد دین کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ الحالقہ لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین، یہ دونوں چیزیں دین کو
ختم کر دیتی ہے۔ آدمی عمل کر رہا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن کسی کی غیبت کر دی، کسی سے بغض و عناد اپنے دل کے اندر رکھ لیا، حسد کر لیا، تو نمازیں بھی ختم ہو گئی، ذکر و اذکار کے ذریعے جو اعمال کیے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل میں کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں بغض و عناد اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس طرح زندگی گزارے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا ساتھی وہ بن جائے گا جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ اس لیے آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، اور سنو اس ذات کی قسم، اس پروردگار عالم کی قسم کہ جس نے اس آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان میں بسنے والی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو بنایا ہے، اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان کو اپنی زندگی میں داخل نہ کر لے۔ ایمان اس کی زندگی میں جب تک نہیں آئے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور وہ قابل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے۔ گویا کہ ایمان کامل کا مدار آپس میں پیار اور محبت کرنے پر ہے۔ جب انسان آپس میں پیار اور محبت پیدا کریں گے، پیار اور محبت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو ان کا ایمان بھی کامل ہو جائے گا۔ اب آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلا دوں، ایسا عمل نہ بتلا دوں، اگر تم اس عمل کو کرنے لگو، اگر تم اس کام کو کرنے لگو، اگر تم اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کر لو تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی طاقتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گی، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلا دیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، اگر تم اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کر لو گے تو اللہ رب العزت پروردگار عالم تمہارے درمیان میں پیار اور محبت کو پیدا کر دیں گے، تم میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں سلام کو آپس میں پھیلاؤ، سلام کو آپس میں عام کرو۔ جب سلام کو عام کرنے لگو گے، سلام کو آپس میں پھیلانے لگو گے، سامنے کوئی بھی ملے بڑا ہو یا چھوٹا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ عمل ایسا ہے کہ آپس میں پیار اور محبت کو پیدا کر دے گا، یہ آپس میں پیار اور محبت کو داخل کرا دے گا، یہ عمل ایسا ہے بغض و عناد کو ختم کر دے گا، یہ عمل ایسا ہے نفرتوں کو ختم کر دے گا، یہ عمل ایسا ہے نفرتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے
آپ حضرات اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا لیں، ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق بنا لیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور اس کی منشیات کے مطابق بنا لیں۔ یہی تو ہمارا آنے کا مقصد ہے۔ اس لیے ہم جو ہمارے درمیان میں یہ عداوتیں آ گئی ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی اور جھگڑے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے یہاں جانا چھوڑ دیتا ہے، اگر راستے میں مل رہا ہے تو منہ پھیر کر جا رہا ہے، سلام نہیں، کلام نہیں، بات اور چیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بولنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپس میں پیار اور محبت کو فروغ دیں، آپس میں پیار اور محبت کو عام کریں۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیوں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں نہ کبھی لڑائی ہوگی، نہ کبھی جھگڑا ہوگا، بلکہ اگر کوئی پریشان ہوگا، کسی کو کوئی دقت ہوگی، کسی کو مالی پریشانی ہو یا جانی پریشانی ہو، جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو میرے بھائیوں ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی، اور زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں چین آ جائے گی۔ یہی ہمارا آنے کا مقصد ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں دنیا سے جانا ہے۔ ہم تو مسافر کی طرح ہے، ایک مسافر آتا ہے چلا جاتا ہے، مہمان آتا ہے ناشتہ کر کے کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا ہے، ہم مہمان ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ اور کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جس سے اللہ خوش ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس جلسے سے اور ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے جو میں نے کہی ہے، میں بھی ان کا محتاج ہوں، آپ بھی ان کے محتاج ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آپس میں پیار اور محبت کو فروغ دیں، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں، آپس میں جو یہ دوریاں ہو رہی ہیں ان دوریوں کو ختم کر کے پیار اور محبت کو فروغ دیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔